الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا حملۃ القرآن من اکرمہ اکرمہ اللہ ومن اہانہ اہانہ اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے حالات کو درست کرانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا۔ جب بھی اس دنیا میں حالات خراب ہوتے، جب بھی اس دنیا میں لوگ فتنوں اور فساد میں مبتلا ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا۔ آپ نے سنا ہوگا، کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، یا علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو لوگوں کے حالات تھے، جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، اس زمانے میں ہر گناہ عام تھا، شراب نوشی، زنا کاری، حتیٰ کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور آپسی اختلاف ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ سالوں سال لوگوں میں آپسی اختلاف ہوتا تھا، اور اس اختلاف کے نتیجے میں آپس میں قتل و غارت گری عام ہو جاتی تھی، جس کو قرآن نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ اللَّهِ، اے لوگوں، اس زمانے کو یاد کرو جب تمہارے درمیان میں دشمنی اور نفرتیں اور عداوتیں اور بغض و عناد پھیلا ہوا تھا، تو اللہ نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا، اور اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، اللہ نے تمہارے درمیان میں آپس میں پیار اور محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جس کے نتیجے میں تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی زندگی کے
40 سال گزرے ہیں، یہ 40 سال بھی ایسے ہیں کہ آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے حالات پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جو نبوت سے پہلی ہے وہ زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا اور آپ نے مکہ المکرمہ میں یہ اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لا نبی بعدی، آج کے بعد اور میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت کرنے والے تھے، آپ سے جو تعلق رکھنے والے تھے، آپ کی ہر بات کو جو ماننے والے تھے، انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ بہرحال مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ بھی چلے گئے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو متنبع کیا ہے اور آپ نے سمجھایا ہے، آپ نے بتلایا ہے، لوگوں میں چلا جاؤں گا، میرے بعد صحابہ کی جماعت آئے گی، وہ بھی چلی جائے گی، لیکن میں اپنے نائبین اور اپنے وارثوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے اعلان کیا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جس کو اپنا وارث بناتے ہیں وہ مال کا وارث نہیں بناتے، وہ درہم و دنانیر کا وارث نہیں بناتے، بلکہ جو وہ وارث بناتے ہیں وہ دین کا وارث بناتے ہیں، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بل یورث العلم، بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو اپنا وارث بناتے ہیں وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ آپ چاہیں کہ ہم عالم بنا لیں کسی کو، آپ اگر چاہیں کہ ہم کسی کو حافظ بنا لیں، نہیں بنا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ نے روز ازل میں لکھ دیا تھا کہ کس کو عالم بنانا ہے، کس کو علم والا بنانا ہے، کس کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، کس کو عالم دین بنانا ہے۔ لیکن محنت کرنا ہمارا کام ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلانا، ان کو مدارس سے جوڑنا، ان کو مکتب سے جوڑنا، ان کو علماء کی صحبت میں رکھنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ علماء سے تعلق نہیں رکھتے، جو لوگ علماء کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور جو لوگ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو متنبع کیا ہے اور ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، لوگوں قرآن کے اٹھانے والوں کا اکرام کرو۔ جن لوگوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، جن کو ہم حفاظ کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم علماء کہتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان حفاظ اور علماء کا اکرام کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا من اکرمہ اکرمہ اللہ، اور جو لوگ ان علماء اور حفاظ کا اکرام کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا اکرام کرتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا ومن اہانہ اہانہ اللہ، اور جو ان کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تکریم نہیں کرتے، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ اللہ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کو
اللہ کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ علماء جب تک اس روئے زمین پر موجود ہیں، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب دنیا سے علماء کو اٹھا لیں گے، جب اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے علم کو اٹھا لیں گے، تو میرے بھائی اور بزرگوں یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، صحابہ کو بتلا رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ کی جماعت، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے علم کو اٹھا لیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بتلائیے کہ اللہ اس دنیا سے علم کو کیسے اٹھائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو موت دے دی جائے گی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ بڑے بڑے علماء، جبال علم، جن کی علم کو لوگ تسلیم کرتے تھے، جن کو لوگ بڑے عالم سمجھتے تھے، اللہ ان کو دنیا سے آہستہ آہستہ اٹھا رہا ہے۔ اور جب علم کو اٹھا لے گا تو فرمایا، ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لیں گے، علماء کو اٹھا لیں گے، اور جب علم ختم ہوگا تو جہالت کا غلبہ ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاہل لوگ اس قوم کے سردار بنیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلط سلط مسائل بتائیں گے، ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے لیے علماء کی جماعت اور علماء کا موجود رہنا یہ ہمارے لیے باعث خیر ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر ہو سکے تو عالم بن جانا، اور اگر تم عالم نہیں بن سکتے تو علم دین کے حاصل کرنے والے بن جانا۔ کن عالما او متعلما، یا تو عالم بن جانا یا علم کو حاصل کرنے والے بن جانا۔ اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اگر تم عالم نہیں بن سکتے، علم کو حاصل کرنے والے طالب علم نہیں بن سکتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، او مستمعا، ان علماء اور حفاظ اور قراء کی باتوں کو سننے والے بن جانا۔ اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اگر تم عالم نہیں بن سکتے، علم دین کو حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے اور ان کی باتوں کو سننے والے نہیں بن سکتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، او محبا، ان سے محبت کرنے والے بن جانا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ولا تکن الخامسہ، لوگوں پانچویں قسم کے مت بن جانا، ورنہ تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فتبغض العلم واہلہ، علم اور علم والوں سے کبھی بغض مت رکھنا، ان سے عناد اور دشمنی مت رکھنا۔ اگر ان سے بغض رکھیں گے، ان سے دشمنی رکھیں گے، ان سے عناد رکھیں گے، تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جو علماء دیوبند کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنے فتوے میں لکھا ہے، انہوں نے اپنے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی علماء سے بغض رکھے گا، علماء سے دشمنی رکھے گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا قبر سے چہرہ پھرا دیں گے جب اس کو دفن کیا جائے گا۔ اور دفن کرنے کے بعد، اس لیے کہ مردے کو دفن قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس فتوے کے اندر کہ اگر کوئی علماء سے بغض رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو قبلے سے پھرا دیں گے۔ اور آپ نے آگے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو قبر کو کھود کر دیکھ لینا، تمہیں اس کا رخ
قبلے سے پھرا ہوا ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، علماء سے محبت کرنا، علماء سے اپنا تعلق قائم کرنا اور علماء سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی خیر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ عالم کو جنت کے دروازے پر روک دیں گے اور اس سے کہیں گے، اے عالم تو دیکھ اپنی نگاہ کو پیچھے کر، جو تجھ سے دنیا میں محبت کرتے تھے، جو تجھے دنیا میں پانی پلاتے تھے، جو تجھے دنیا میں لباس پہناتے تھے، ان کی طرف نظر دوڑا۔ آج تیری بات کو قبول کیا جائے گا، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا اور ان سب کو تیرے واسطے سے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، علماء ہمارے لیے بڑی خیر کا ذریعہ ہیں، ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے ہم علماء سے اپنی رشتوں کو مضبوط کریں، ان سے اپنا تعلق قائم کریں اور ان سے محبت کا ثبوت دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔